بہت عرصہ پہلے ایک عظیم سلطنت نورستان ہوا کرتی تھی۔ وہاں بہت سالوں بعد ایک راجکماری شاہ نور پیدا ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے، مگر قسمت نے اسے ایک ایسی بددعا کا نشانہ بنایا جو اس کی پیدائش کے دن دی گئی تھی۔ ایک پرانی جادوگرنی جسے بادشاہ نے دربار سے نکالا تھا، شاہ نور کی پیدائش پر محل آئی اور کہا، یہ لڑکی جتنی حسین ہوگی اتنی ہی بد نصیب ہوگی۔ اس کا نصیب سونے جیسا چمکے گا مگر ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلے گا۔ محل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے ہر ممکن دعا، تعویذ اور محافظ مقرر کیے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بددعا سے رکھ چکی ہے۔ شاہ نور بچپن ہی سے نیک دل تھی۔ وہ ہر کسی کی مدد کرتی، محل کے خادموں سے محبت کرتی اور غریبوں کو عطیات دیتی، مگر جہاں وہ جاتی کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا۔ ایک بار وہ جنگل گئی تو طوفان آ گیا، ایک بار دریا کنارے گئی تو قریبی گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سب کہنے لگے، یہ شہزادی بد نصیب ہے، اس سے دور رہو۔ شاہ نور کا دل ٹوٹنے لگا۔ اس نے تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اب وہ آئینے سے بھی ڈرتی تھی، کہیں اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر رو نہ دے۔ ایک دن ریمان نامی ایک شہزادہ دوسرے ملک سے نورستان آیا۔ وہ ایک نڈر، سمجھدار اور حقیقت پسند انسان تھا۔ جب وہ شاہ نور سے ملا تو اس کے حسن سے زیادہ اس کے غم سے متاثر ہوا۔ ریمان نے شاہ نور سے کہا، اگر تم بد نصیب ہو تو میں وہ نصیب بننا چاہتا ہوں جو تمہاری تقدیر کو بدل دے۔ شاہ نور نے مسکرا کر کہا، میرے قریب آ کر سب جل جاتے ہیں، تم کیوں خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ مگر ریمان نہ رکا، نہ ڈرا۔ اس نے شاہ نور سے محبت کے وعدے کیے اور کہا کہ وہ اس کی بدقسمتی سے لڑے گا۔ شادی سے ایک دن پہلے ریمان بیمار ہو گیا۔ اس کے جسم پر نیلے دھبے پڑ گئے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ سب کہنے لگے، یہ شہزادی بدقسمتی لائی ہے، شہزادی کو چھوڑ دو۔ محل میں ریمان کی ماں جو ایک روحانی خاتون تھی، اس نے سب کو چپ کروایا اور کہا، شاہ نور میرے پاس آؤ۔ اگر تم واقعی ریمان سے محبت کرتی ہو تو ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ جنگل کے اس پار ایک کالے جادوگر کی جھیل ہے، وہاں سے نیلے کمل کا پھول لا کر ریمان کو دو، تب بھی بچاؤ ممکن ہے۔ شاہ نور تنہا، بنا کسی محافظ کے، خوفناک جنگل کی طرف نکل گئی۔ رستے میں اسے ایک جن، چڑیلے اور سیبوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر نہ وہ ہٹی نہ ڈری۔ اس نے دعائیں پڑھی، دل سے اللہ کو پکارا اور آخرکار اس جھیل تک جا پہنچی۔ جھیل کے کنارے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے شاہ نور سے کہا، یہ پھول ہر ایک کو نہیں ملتا، تمہیں ایک بڑی قربانی دینی ہوگی، اپنی خوبصورتی قربان کر دو۔ شاہ نور نے آنکھیں بند کی اور کہا، اگر ایمان نہ بچا تو میری خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ لے لو میری خوبصورتی۔ بوڑھی عورت نے ایک سفوف دیا۔ جیسے ہی شاہ نور نے وہ چہرے پر لگایا، اس کا چہرہ جھلسنے لگا۔ خوبصورتی کم ہوتی گئی مگر نیلا کنول اسے مل گیا۔ شاہ نور نے ریمان کے پاس آ کر وہ پھول اس کے سینے پر رکھا۔ چند لمحوں میں اس کا رنگ واپس آیا، سانس بحال ہوئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ سب حیران رہ گئے، مگر ریمان کی پہلی نظر جیسے ہی شاہ نور پر پڑی، اس نے رو کر کہا، تم نے اپنی خوبصورتی قربان کر دی، مگر تم میرے لیے ہمیشہ سب سے حسین رہو گی۔ تبھی آسمان پر بادل گرجے اور ایک نوری ہستی ظاہر ہوئی۔ وہی بوڑھی عورت تھی جو دراصل وہی جادوگرنی تھی جس نے بددعا دی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری قربانی، سچائی اور محبت نے میری بددعا کو پلٹ دیا ہے۔ آج سے تمہارا نصیب چمکے گا۔ اور جیسے ہی اس نے چادر ہلائی، شاہ نور کا چہرہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا، اس بار اور بھی زیادہ حسین، مگر اس بار بدقسمتی کے بغیر۔ شاہ نور اور ریمان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ نورستان میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ لوگ جان گئے کہ بد نصیبی محبت، قربانی اور سچائی کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ شاہ نور اب صرف ایک خوبصورت شہزادی نہیں بلکہ ایک مضبوط اور باہمت ملکہ بن گئی، اور وہ کہانی جو بددعا سے شروع ہوئی تھی، دعا کے ساتھ اختتام پر پہنچی۔